ساحل عمر کو چمکتے سیاہ پتھر میں ایک شیبہ سی لہراتی نظر آئی تھی، اور یہ صورت اس لال آنکھوں اور لمبی زبان والی خبیث عورت کی تھی جو اسے بچپن میں نظر آتی تھی۔ یہ شکل بس ایک لمحے کو نظر آئی تھی۔ اب نہ اس کے جسم میں سنسناہٹ تھی اور نہ انگوٹھے میں وہ خبیث صورت۔ کیسی ہے؟ ورشا نے اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھتی ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی، بہت پیاری، ساحل عمر نے رسماً تعریف کی۔ اسے اب اتارنا مت ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ممی نے کہا ہے کہ اس انگوٹھی کو ایک بار پہننے کے بعد اتارا نہیں کرتے۔ ایک تو پتھر کا اثر زائل ہو جائے گا، دوسرے فائدے کے بجائے نقصان شروع ہو جائے گا۔ ورشا نے اسے خوف زدہ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں اتاروں گا۔ ایسی خوبصورت انگوٹھی کو اتارنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ساحل عمر نے کہا۔ آؤ اب چلیں۔ ان 10 دنوں میں بس ایک یہی ملاقات تھی۔ ورشا نے چاہا بھی تھا کہ وہ اگلی ملاقات کا وقت اور جگہ طے کر لے، لیکن ساحل عمر نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ وہ پینٹنگ پر کام کر رہا ہے، اب اسے ختم کیے بنا نہیں ملے گا۔ ورشا کو یہ بات بہت بری لگی تھی۔ وہ اس کی بجائے پینٹنگ کو اہمیت دے رہا تھا، لیکن ورشا نے اس بات کا اظہار نہ کیا۔ وہ جس مشن پر تھی وہاں صبر و تحمل کی ضرورت تھی۔ جس رات تہکال کی تصویر مکمل ہوئی، اس کے دوسرے دن ورشا کا فون آیا۔ ہاں رنجن جی ہیرنی، واہ آ گئے لائن پر۔ ورشا زور سے ہنسی۔ کیا کروں، تم رانجھن کہنا نہیں چھوڑتی۔ اب میں تمہیں ہیر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ مجھے رانجھن کہنا اچھا لگتا ہے، لیکن تمہارے منہ سے ہیرنے کہنا اچھا نہیں لگا۔ جب تم ورشا کہتے ہو تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے چاروں طرف بارش ہونے لگی ہو، پیار کی بارش۔ ورشا بولی۔ اچھا جی، نہیں کہوں گا آپ کو ہیر، میرا قصور معاف کر دیں۔ وہ درخواست گزار ہوا۔ قصور اتنی آسانی سے معاف نہیں ہو سکتا، اس نے ادا دکھائی۔ پھر کس طرح ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ آج ہم سے ملو، جواب ملا۔ بولو کہاں، میں راضی ہوں۔ اس نے جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ تمہارے گھر آ جاؤں؟ ورشا نے بڑے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ ذے نصیب، وہ خوش ہوا۔ پتہ سمجھاؤ، وہ بولی۔ ساحل عمر نے اسے اچھی طرح سے پتہ سمجھا دیا۔ وہ شام کو وقت مقرر پر اس کے گھر دروازے پر پہنچ گئے۔ ساحل کو تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ ورشا کم از کم 1 گھنٹہ لیٹ پہنچیں گی۔ ایک تو نئی جگہ پہنچنا تھا، پھر ادائے بے نیازی بھی دکھانا تھی۔ ساحل عمر نے گیٹ کھولا تو ورشا اپنی گاڑی دیوار کے سائے میں پارک کر چکی تھی اور اب عین گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ سرخ ساڑی اور کالا بلاؤز، گورا بدن۔ وہ قیامت تو تھی، لیکن آج یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ قیامت اس پر ٹوٹ پڑی ہو۔ اسے دیکھ کر ساحل کا سانس ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ مسکرائی۔ سرخ دبیز ہونٹوں کے درمیان آبدار موتی چمکے۔ اس نے اپنی ساڑی کے ٹھیک پلو کو مزید ٹھیک کیا، نتیجے میں وہ اس کے شانے سے ڈھلک گیا۔ اس کا مرمری بازو عریاں ہو گیا۔ اس نے بغیر آستین اور گہرے گلے کا چھوٹا سا بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ پلو ٹھیک کر کے اس نے اپنی کالی چمکتی آنکھوں سے ساحل کو دیکھا اور اپنا حسین ہاتھ پیشانی تک لے جا کر اداب کیا۔ وہ اس کی اس ادا پر مر مٹا۔ آئیے تشریف لائیے، ساحل عمر نے گیٹ کی ایک طرف سے ہوتے ہوئے کہا۔ میں لیٹ تو نہیں ہوئی نا؟ وہ اپنی نازک کمر لچکاتی گیٹ میں داخل ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ تم اس دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو اپنے دوست سے ملنے ٹھیک وقت پر پہنچ گئی۔ ساحل عمر نے ہنس کر کہا اور پلٹ کر گیٹ بند کر دیا۔ شکر ہے تم نے دوستوں کہا۔ ورشا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ آج دوست ہوں تو کل وہ بن جاؤں گی۔ وہ کیا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ابھی کیا بتاؤں، جب بن جاؤں گی تو بتاؤں گی۔ کتنا وقت لگے گا وہ بننے میں؟ ساحل عمر نے ہنس کر پوچھا۔ کبھی تو 1 لمحہ لگتا ہے اور کبھی صدیاں لگ جاتی ہیں۔ بات کچھ آگے بڑھتی لیکن گھر کے دروازے پر اماں کھڑی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر چپ ہو گئی۔ ورشا نے انہیں بہت احترام سے سلام کیا۔ ساحل عمر اپنی اماں کے بارے میں اسے تفصیل سے بتا چکا تھا۔ اماں نے بڑی تنقیدی نظر سے ورشا کو سر سے پیر تک دیکھا، پھر ایک دم آگے بڑھی۔ سلام کے جواب میں اسے دعائیں دیں اور ماشاءاللہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اندر لے کر چلی۔ اماں کا چہرہ اس وقت دیکھنے والا تھا۔ خوشی ان کے چہرے سے پھوٹ پڑی رہی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ساحل عمر کی دلہن لے کر گھر میں داخل ہو رہی ہو۔ اماں کا یہ سلوک دیکھ کر ورشا کچھ سمٹی اور لوجائی سے ان کے ساتھ چلنے لگی۔ ساحل عمر مسکرا کر کبھی اماں اور کبھی ورشا کو دیکھ رہا تھا۔ ساحل عمر کے گھر میں کوئی اجنبی مہمان آتا ہی نہ تھا۔ اگر کوئی تکلف والا بندہ آ بھی جاتا تو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جاتا، کوئی جاننے والا آتا تو ساحل اسے لاؤنج میں لے آتا۔ مسعود اور ناصر پر کوئی پابندی نہ تھی، ان کے لیے گھر کا ہر گوشہ نشست گاہ تھا، جہاں چاہے بیٹھتے۔
اماں ورشا کو سیدھی لاؤنج میں لے آئی تھی۔ ساحل عمر ابھی ورشا کو بیٹھنے کا اشارہ ہی کرنا چاہتا تھا کہ اماں فوراً بول اٹھی، ارے یہاں کیوں بیٹھو گی؟ ساحل کا کمرہ وہ سامنے ہے، وہاں چلو۔ اور پھر اماں ورشا کا ہاتھ تھامے بڑے اطمینان سے ساحل عمر کے بیڈ روم میں داخل ہو گئی اور پھر جلدی سے باہر نکلتی ہوئی بولی، تم یہاں بیٹھو، میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں۔ اماں کے جانے کے بعد بے اختیار دونوں کی نظریں ملیں اور وہ دونوں ہی کچھ سوچ کر بے اختیار مسکرا اٹھے۔ یہیں بیٹھیں گی یا باہر چلیں گی؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ یہ کون ہے؟ یکا یک ورشا کی آواز تبدیل ہو گئی۔ کون؟ ساحل عمر کو فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ وہ کیا پوچھ رہی ہے۔ وہ رشا ملوک کی تصویر پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ اس کے آئی برو کمان بن چکے تھے اور آنکھوں میں تیر اتر آئے تھے۔ پینٹنگ ہے، ساحل عمر نے سادگی سے جواب دیا۔ کس کی ہے؟ ورشا کے لہجے میں پریشانی شامل تھی۔ یہ تو مجھے خود بھی معلوم نہیں، ساحل عمر نے سادگی سے کہا۔ خیالی ہے، اس نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، ایک طرح سے خیالی ہی سمجھو، کئی تصویروں کو دیکھ کر بنائی ہے، ساحل عمر نے وضاحت کی۔ اوہ! ورشا نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر جو چند لمحوں کے لیے شک کا سانپ لہرایا تھا وہ اب غائب ہو چکا تھا۔ ورشا ہنس کر بولی، کہاں بیٹھوں؟ پورا کمرہ تمہارے لیے نگاہ منتظر بنا ہوا ہے، جہاں چاہے بیٹھو۔ تب وہ دم سے بیڈ پر بیٹھ کے اور مسکرا کر بولی، میرے پاس آ۔ ساحل عمر نے دیوار سے لگی ایک کرسی اٹھائی اور بیڈ کے نزدیک کر کے اس پر بیٹھ گیا۔ کل یہ پینٹنگ مکمل کی ہے تم نے؟ ورشا کی نظریں اس تصویر پر گڑی تھی۔ نہیں، یہ پینٹنگ تو میں نے کافی پہلے بنائی تھی، کل والی پینٹنگ میرے اسٹوڈیو میں ہے۔ ویسے اس پینٹنگ کی بڑی عجیب کہانی ہے۔ اس کی پیشانی پر ٹیکا دیکھ رہی ہو؟ یہاں پہلے میں نے ایک بچھو بنایا تھا۔ بچھو؟ ورشا ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی لیکن نظریں اس کی تصویر پر ہی تھی۔ ساحل عمر کی اچانک ہی اس پر نظر پڑی۔ وہ بیڈ پر تھا اور بڑے مزے سے ورشا کے ہاتھوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساحل عمر بیڈ پر چلتے بچھو کو دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا اور گھوٹی گھوٹی سی آواز میں بولا، ورشا بچھو۔ بچھو کا نام سن کر ورشا بڑی پھرتی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر بیڈ کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ساحل عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس بچھو کو کس چیز سے مارے۔ بیڈ روم میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے وہ اسے مار سکتا۔ شیلف میں کچھ کتابیں ضرور تھیں۔ پہلے اس نے سوچا ایک موٹی سی کتاب نکال کر اس پر تیر مارے، لیکن وہ جانتا تھا کہ گدے کی وجہ سے بچھو کو چوٹ نہیں لگے گی۔ پھر یکا یک وہ کچن کی طرف بھاگا۔ چمٹے سے نہ صرف وہ اس بچھو کو پکڑ کر دبا سکتا تھا بلکہ وہ اس پر زر بھی لگا سکتا تھا۔ اس بچھو نے اپنی دم کے ساتھ دونوں ہاتھ بھی اٹھائے جیسے سلام کر رہا ہو، پھر وہ اپنی جگہ گھوما۔ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، ورشا نے تنبیہ لہجے میں لیکن بہت آہستہ سے کہا۔ یہ حکم سنتے ہی وہ بچھو فوراً پلٹا اور بڑی تیزی سے بیڈ کی دوسری طرف چلا گیا۔ ساحل عمر کمرے میں داخل ہوا تو وہ بچھو بیڈ کی دوسری طرف جا رہا تھا۔ اس نے اس کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی۔ وہ چمٹا لے کر بیڈ کی دوسری طرف بھاگا۔ نہیں ساحل، اسے مارنا نہیں، ورشا ایک دم چیخی۔ ساحل عمر کا اٹھا ہوا ہاتھ ایک دم رک گیا۔ وہ بچھو قالین پر اس کی رینج میں تھا۔ وہ اگر زور سے اس پر چمٹا مار دیتا تو اس کی موت یقینی تھی۔ بچھو کے لیے اتنا وقت بہت تھا۔ وہ بڑی تیزی سے سائڈ ٹیبل کے پیچھے غائب ہو گیا۔ تم نے اس بچھو کو مارنے سے مجھے کیوں روک دیا؟ ساحل عمر حیران تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا نقصان ہو۔ اول تو وہ آئندہ تمہیں اس گھر میں نظر نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی جائے تو مارنا ہرگز نہیں، ورنہ بہت بڑی تباہی پھیلے گی۔ اب اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، ورشا نے خوفزدہ لہجے میں کہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ روم سے باہر لائی۔ اتنے میں اماں ہانپتی کانپتی آئی اور ساحل عمر کے ہاتھ سے چمٹا لے کر بولی، کیا ہوا ساحل؟ کچھ نہیں اماں۔ ساحل عمر انہیں کیا بتاتا، پھر یہ چمٹا کچن سے کیوں لے کر بھاگے؟ اماں یہ بیڈ روم میں روٹی پکانے کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے، ورشا نے ہنس کر بات بنائی۔ عجیب ہو تم بھی، اماں واپس جاتی ہوئی بولی، بھلا یہ بھی کوئی بات؟ پھر اماں جاتے جاتے پلٹی اور گویا ہوں، چلو ڈائننگ ٹیبل پر چلو، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھے۔ ڈائننگ ٹیبل چائے کے لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ ورشا ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتی ہوئی بولی، خاصا تکلف کر لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اماں کا کمال ہے۔ ساحل عمر اس کے برابر بیٹھتی ہوئی بولا، میں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ سب تمہارا جمال ہے۔ اماں کی پیچھے سے آواز آئی۔ ان کے ہاتھ میں چائے کی کیتلی تھی۔ واہ اماں، کیا بات کہی! قسم سے ایک چائے کا مزہ آ گیا، ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ آپ کچھ اس تصویر کے بارے میں بتا رہے تھے؟ ورشا نے فوراً موضوع بدلا۔ او ہاں، ساحل عمر کو جیسے یاد آ گیا۔ پھر اس نے
رشا مالوک کی پینٹنگ کی داستان الف سے لے کر یہ تک سنا دی۔ البتہ اس نے رشا مالوک کے خواب میں آنے کا ذکر گول کر دیا۔ یہ ساری روداد سن کر ورشا کے چہرے پر کچھ فکر مندی کے آثار ظاہر ہوئے، لیکن وہ ان آثار کو بڑی خوبصورتی سے دبا گئی۔ چائے پینے کے بعد ورشا مناف نے اس کا اسٹوڈیو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ کیوں، اپنا اسٹوڈیو نہیں دکھاؤ گی کیا؟ اس نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ضرور، آؤ میرے ساتھ، کل میں نے ایک نئی پینٹنگ مکمل کی ہے، وہ بھی دیکھ لینا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا۔ اماں نے آگے بڑھ کر اسٹوڈیو کا لاک کھول دیا۔ ورشا اور ساحل کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ اچھا خاصا بڑا کمرہ تھا۔ چیتے کی تصویر مکمل کرنے کے بعد اس نے بورڈ دیوار کی جانب کھسکا دیا تھا۔ دیوار بالکل خالی تھی۔ چیتے کی پینٹنگ پر ایک دم نظر پڑتی تھی۔ یہ پینٹنگ دروازے کے سامنے نہ تھی بلکہ دائیں جانب کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ یہ ایک لائف سائز پینٹنگ تھی۔ اس میں چیتا اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ موجود تھا۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چیتا اب ایک قدم آگے آ جائے گا۔ ساحل عمر نے اس پینٹنگ پر بہت محنت کی تھی۔ اس محنت کا نتیجہ سامنے ظاہر تھا، ایک جیتا جاگتا چیتا۔ بازغر کی فرمائش پر یہ تصویر بنائی گئی تھی۔ وہ ساحل عمر کو ایک ٹیلی فون نمبر دے کر گیا تھا کہ وہ تصویر مکمل ہونے پر اس سے اطلاع دے دے۔ وہ آ کر لے جائے گا اور منہ مانگا معاوضہ ادا کر جائے گا۔ ساحل عمر نے اسے ابھی ٹیلی فون نہیں کیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ورشا کے جانے کے بعد اسے اطلاع دے دے گا کہ کل کسی وقت آ کر وہ پینٹنگ اٹھا لے۔ ساحل عمر آگے تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر اپنی پینٹنگ کی جانب اشارہ کیا۔ یہ ہے وہ پینٹنگ۔ ورشا اس کے اسٹوڈیو پر ایک نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ ساحل عمر کے اشارہ کرنے پر وہ تہکال کی تصویر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی ورشا نے ایک نظر دیکھا ہی تھا کہ ایک دم اس کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ساحل عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ ورشا کو اچانک کیا ہوا۔ وہ بھی اس کے پیچھے تیزی سے باہر نکل آیا۔ ورشا ٹی وی لاؤنج میں ایک صوفے پر بے دم سی پڑی تھی۔ کیا ہوا ورشا؟ ساحل عمر اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا۔ اماں بھی پریشان ہو کر ان کے قریب آ گئی۔ یہ کیا ہوا بھیا؟ ساحل، اس کمرے کا دروازہ فوراً لاک کر دیں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھا، ساحل عمر فوراً اٹھا۔ میں کرتی ہوں، اماں نے جلدی سے کہا، تم بیٹھو۔ آخر ہوا کیا؟ وہ چیتا تصویر سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ مجھ پر جپٹنا چاہتا تھا۔ اس نے حیرت میں ڈالنے والا بیان دیا۔ یا اللہ، خیر، ایک اور نئی مصیبت۔ ساحل عمر بڑبڑایا۔ ورشا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ذرا آؤ میرے ساتھ۔ میں اب اس کمرے میں ہرگز نہیں جاؤں گی، ورشا نے سختی سے منع کر دیا۔ اچھا، میں خود جا کر دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر ساحل عمر تیزی سے اٹھ گیا۔ اماں دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اس نے روک دیا۔ اماں، ایک منٹ۔ اس نے کمرے میں جا کر تہکال کی تصویر کو دیکھا۔ تصویر اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ اس نے پھر خود اپنے ہاتھ سے اسٹوڈیو کا دروازہ لاک کیا اور ورشا کے پاس آ گیا۔ ورشا اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی تھی نا؟ جی بالکل نہیں، تصویر جوں کی توں موجود ہے، یقین نہ آئے تو چل کر دوبارہ دیکھ لو، کسی قیمت پر نہیں۔ اب میں ہرگز اس تصویر کو نہیں دیکھوں گی، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ اچھا چلو چھوڑو، مت دیکھو، لیکن ڈرو مت، وہ محض ایک تصویر ہے۔ کاش ایسا ہی ہوتا، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ ساحل عمر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے جو دیکھا وہ کچھ اور ہی دیکھا۔ ممی کا خیال ٹھیک تھا؟ کیا کہا تھا ممی نے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ممی نے کہا تھا کہ ساحل کے گھر مت جاؤ، اس کے گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر تم پریشان ہو جاؤ گی۔ وہی ہوا، ممی کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اب میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتی، یہ کہہ کر وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ارے ورشا، کچھ دیر تو اور رکو، اس نے التجا کی۔ نہیں ساحل، اب جانا ہی ہوگا، میں تم سے جلد ملوں گی۔ اوکے پھر۔ ساحل عمر ورشا کے رویے کو سمجھ نہ سکا۔ جب وہ آئی تھی تو بہت خوش تھی، لگتا تھا کہ بہت دیر بیٹھ کر جائے گی، لیکن اب وہ کچھ اس طرح اکھڑی تھی کہ چند منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ تہکال کی تصویر دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے تہکال کی تصویر میں کیا دیکھ لیا تھا۔ ساحل عمر اب سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ وہ تصویریں بنانا چھوڑ دے، حد ہو گئی تھی۔ جو تصویر بنا رہا تھا وہ پر اسرار ثابت ہو رہی تھی، لیکن یہ سلسلہ ابھی انہی دو تصویروں سے شروع ہوا تھا، اس سے پہلے تو کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ ورشا تیز تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گیٹ پر پہنچ کر ساحل عمر نے اس سے پوچھا، ورشا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم گاڑی ڈرائیو کر لو گی یا میں گھر تک چھوڑوں؟ نہیں تم پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے ایک اچھی ملاقات بوریت میں تبدیل ہو گئی، مجھے معاف کر دینا، ورشا نے عجیب سے انداز میں کہا اور گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے نکل گئی۔
ساحل عمر گاڑی کی سرخ بتیاں دیکھتا رہ گیا۔ وشیا جب توقع کے خلاف جلد گھر پہنچ گئی تو برکھا نے گیٹ کھولتی سوال کیا، کیا ہوا؟ ممی اندر تو آنے دو، بتاتی ہوں، وشیا نے نرم لہجے میں کہا۔ اچھا آؤ۔ برکھا گیٹ کے سامنے سے ہٹ گئی۔ گاڑی کھڑی کرنے کے بعد جب وشیا برکھا کے بیڈ روم میں پہنچی تو وہاں عجیب سی بو آ رہی تھی۔ ممی تمہارے کمرے میں بو کیسی آ رہی ہے؟ وشیا نے لمبا سانس لیتی ہوئے کہا۔ وشیا اپنی بات کرو۔ برکھا کے ایک دم تیور بدل گیا۔ بس ممی، میں کیا بتاؤں؟ یوں سمجھو کہ مجھے کمرے سے نکلنے میں ذرا دیر ہو جاتی تو میں تو گئی تھی۔ وشیا نے یہ کہہ کر ساحل عمر کے گھر میں اس پر کیا بیتی مختصراً احوال کہہ سنایا۔ برکھا نے ساری بات سن کر ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور پھر بولی، وشیا تجھے وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ اگر تم اس منحوس کی تصویر مکمل ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ خیر کوئی بات نہیں، میرا نام بھی برکھا ہے، میں کرتی ہوں اس کا انتظام۔ ممی تم کیا کرو گی؟ وشیا فکر مند ہو کر بولی۔ بتاتی ہوں کیا کروں گی۔ یہ بتا اس نے میری دی انگوٹھی تو نہیں اتار دی؟ برکھا نے پوچھا۔ نہیں، وہ اس کے ہاتھ میں تھی، وشیا نے تصدیق کی۔ اچھا، وہ کسی قدر خوش ہو کر بولی۔ یہ بھی اچھا ہے، لا ذرا مجھے ٹیلی فون اٹھا دے۔ وشیا نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیلی فون برکھا کی طرف بڑھایا۔ برکھا اطمینان سے بیڈ پر بیٹھ کر کسی کو ٹیلی فون ملانے لگی۔ ہاں داسم، کیسے ہو؟ برکھا نے ادھر سے ٹیلی فون اٹھانے پر خوش اخلاقی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں برکھا جی، آپ حکم فرمائیے، اس نے فرما برداری سے کہا۔ داسم میں فون وشیا کو دیتی ہوں، وہ تمہیں ایک پتہ سمجھائے گی، اس پتے کو اچھی طرح سمجھ لو، لکھ لو، پھر میں بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر برکھا نے ریسیور وشیا کی طرف بڑھا دی اور بولی، داسم کو ساحل عمر کے گھر کا پتہ اچھی طرح سمجھا دو۔ وشیا نے ریسیور اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولی، ممی کیا کرنے لگی آپ؟ سوال نہیں، برکھا کی بھویں ایک دم کمان بن گئی۔ وشیا نے داسم کو اچھی طرح ساحل عمر کے گھر کا پتہ سمجھا دیا۔ پتہ سمجھنے کے بعد داسم نے کہا، برکھا جی کو فون دیجیے۔ اچھا، وشیا نے کہا، پھر برکھا کی طرف ریسیور بڑھاتی ہوئی بولی، لو ممی بات کرو۔ ہاں داسم، پتہ سمجھ میں آ گیا؟ برکھا نے سوال کیا۔ جی سمجھ گیا، اس نے کہا۔ اب تم نے کیا کرنا ہے اس بات کو غور سے سن لو، جیسا میں کہتی ہوں اس پر حرف بحرف عمل کرو۔ یہ کہہ کر برکھا نے اسے پورا منصوبہ سمجھایا۔ داسم نے ساری بات اچھی طرح سمجھ کر کہا، ہو جائے گا، اور آج رات ہی ہو جائے گا۔ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے، برکھا نے تنبیہ کی۔ فکر نہ کریں، آپ اتنا بتائیں کہ کیا اسے آپ کے بنگلے پر پہنچایا جائے یا نہیں؟ اپنی تحویل میں رکھنا۔ برکھا نے اس کی بات کاٹی اور پھر حکم دیا، کام ہونے کے بعد اطلاع دو گے تو پھر بتاؤ گی کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے برکھا جی، داسم نے انتہائی فرما برداری سے کہا۔ ٹیلی فون بند کر کے برکھا نے وشیا کو اشارہ کیا۔ وشیا نے فون اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور بولی، ممی میں کپڑے چینج کر لوں؟ ہاں جاؤ میری جان۔ برکھا نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہوئے کہا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی جوانی یاد آ گئی۔ کیا بات کرتی ہو ممی، تم کون سی بوڑھی ہو، اب بھی تمہاری جوانی کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ وشیا نے ہنس کر کہا اور کمر لچکاتی ہوئی برکھا کے کمرے سے نکل گئی۔ رات کا کھانا کھا کر ساحل عمر نے سوچا کہ کچھ دیر باہر ٹہل آئے، پھر اس نے ایک دم باغر کا خیال آیا، اسے تصویر مکمل ہونے کی اطلاع دینی تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے اسے ٹیلی فون پر بات کر لے، پھر ٹہلنے جائے۔ وہ اپنے آرٹ روم کا تالا کھول کر اندر داخل ہوا۔ لائٹ جلا کر سب سے پہلے اس نے تہکال کی تصویر پر نظر ڈالی۔ تصویر اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ بازور کو ٹیلی فون نمبر کہاں ہے۔ اسے یاد آیا کہ ٹیلی فون نمبر اس نے پنسل سے کسی رسالے پر نوٹ کیا تھا، اور یہ سوچ کر نوٹ کیا تھا کہ وہ بعد میں اسے اپنی ڈائری میں اتار لے گا، لیکن وہ ایسا کرنا بھول گیا اور اب اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ٹیلی فون نمبر اس نے کس رسالے پر لکھا تھا۔ کمرے میں بے شمار رسالے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان بکھرے رسالوں کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگا، لیکن تلاش کے باوجود اسے ٹیلی فون نمبر نہیں ملا۔ وہ پریشان ہو گیا، ٹیلی فون نمبر آخر کہاں گیا؟ وہ مایوس ہو کر کمرے سے نکلنے والا تھا کہ ایک دم اس کی نظر میز پر رکھے ایک رسالے پر پڑی۔ یہ وہ رسالہ تھا جس پر فون نمبر لکھا تھا۔ اس ٹیلی فون نمبر کے لیے اس نے زیادہ تر رسالوں کی سرورق دیکھ لیے تھے، جبکہ وہ رسالہ اوپر ہی میز پر رکھا تھا۔ اس رسالے پر بھی اس نے نظر ماری تھی، لیکن اس وقت یہ نمبر نہیں نظر آیا تھا۔ رسالہ اٹھا کر جب اس نے نمبر دیکھا تو بڑی مایوسی ہوئی۔ اس ٹیلی فون نمبر کے درمیان سے دو ہندسے مٹے ہوئے تھے، اتنے دھندلے ہو گئے تھے کہ اس کا سمجھنا مشکل تھا۔ یہ نمبر کیوں پنسل سے لکھا ہوا تھا، اس لیے دو ہندسوں کا مٹ جانا بعید از قیاس نہیں تھا، لیکن پریشان کن ضرور تھا۔
اس نے غور سے ان میٹینسوں کو دیکھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے ربڑ مار دی ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، بازغر کو ٹیلی فون کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ بازغر سے اب اسی صورت میں رابطہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی تصویر کے بارے میں دریافت کرے۔ ٹیلی فون نمبر سے مایوس ہو کر وہ کمرے سے نکل آیا۔ اس نے اپنے اسٹوڈیو کو لاک کر دیا اور گھر سے باہر نکل کر لان میں ٹہلنے لگا۔ اپنی ان دو تصویروں کی وجہ سے وہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا تھا۔ دلہن والی تصویر پر بنے بچھو نے ناقابل یقین واقعات سے دوچار کیا تھا، اور اب اس چیتے کی پینٹنگ نے رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ دلہن والی تصویر پر بازغر چپٹا تھا۔ اس نے بچھو کو مارنا چاہا تھا، اور اس چیتے والی تصویر کو دیکھ کر وشا ڈر گئی تھی، بقول اس کے اسے دیکھ کر چیتا اس پر جپٹا تھا۔ وہ تصویر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تصویریں اس نے بہت محنت سے بنائی تھی، وہ جاندار دکھائی دیتی تھی۔ اب اس نے یہ بھی نہیں چاہا کہ وہ تصویریں متحرک ہوں، ان میں جان پڑ جائے۔ ٹہلتے ٹہلتے اس سے جب کافی دیر ہو گئی تو من اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ جب سائل عمر ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے اس کے چہرے پر اچھی طرح پھونک ماری اور پھر بولی، کیا آج رات بھر ٹہلنے کا ارادہ ہے؟ نہیں اماں، بس جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ چلو پھر تم اندر جاؤ، میں باہر کی لائٹیں بند کر کے آتی ہوں، اماں بولی۔ اماں میں بند کر کے آ جاؤں گا، سائل عمر نے خواہش ظاہر کی۔ نہیں بھائی، میں خود کروں گی، پتہ نہیں تم ٹھیک سے بند کرو گے کہ نہیں۔ دوسرے میں کاہل نہیں بننا چاہتی، ذرا چلتے پھرتے رہنا چاہتی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ اچھا اماں، سائل عمر نے مسکرا کر کہا، آپ اپنی جان بنائیں، میں اندر چلتا ہوں۔ سائل عمر نے اپنے بیڈ روم میں آ کر لائٹ آن کی۔ لائٹ جلاتے ہی اس کی نظر رشا مالو کی تصویر پر پڑی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز رینگ کر فریم کے پیچھے گئی ہے۔ وہ تیزی سے دوڑ کر تصویر کے نزدیک پہنچا۔ اس نے جھانک کر فریم کے پیچھے دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ ایک وہم سمجھ کر اس نے ذہن جھٹک دیا اور کیسٹوں کی قطار میں سے کوئی کیسٹ نکالنے کے لیے ان پر نظر ڈالنے لگا۔ ایک کیسٹ منتخب کر کے اس نے ڈیک میں لگا دیا۔ آواز دھیمی تھی، پھر بھی احتیاطاً کمرے کا دروازہ بند کر دیا کہ اماں ڈسٹرب نہ ہو۔ پھر اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور اطمینان سے لیٹ کر گانے سننے لگا۔ گانے سنتے سنتے اسے نیند نے آ لیا۔ کیسٹ ختم ہونے کے بعد ڈیک خود بخود آف ہو گیا تھا۔ پھر وہی منظر، وہی فضا، نیلا آسمان، خوبصورت برف پوش پہاڑ، تیز رفتار چشمہ، چشمے میں پڑے بڑے بڑے پتھر اور ایک بڑے پتھر پر بیٹھی رشا مالو، وہی سفید ریشمی لبادہ، ذرا فاصلے پر بہتے پانی میں کھڑا چیتا۔ چیتے کو دیکھتی سائل عمر نے فوراً پہچان لیا کہ وہ تہکال ہے۔ اسے تہکال کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ چیتے کے نزدیک کھڑے ہونے کے باوجود رشا ملوک بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اسے چیتے کا ذرا سا بھی ڈر نہ تھا۔ تب ساحل عمر نے اسے آواز دی، رشا ملوک۔ رشا ملوک نے جب مڑ کر ساحل کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ارے رشا ملوک، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ تم رو رہی ہو؟ پھر وہ تیزی سے اس پتھر کی طرف بڑھا جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ پانی سے گزر کر پتھر کے نزدیک پہنچا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بادل کا ٹکڑا کہیں سے نمودار ہوا۔ وہ گہرے بادل میں چھپ گئی اور بادل اسے لے اڑا۔ اب وہاں خالی پتھر تھا اور وہ چیتا ایک بڑے پتھر پر اپنی دونوں ٹانگیں رکھے انگڑائی لے رہا تھا۔ اس نے بھی ساحل عمر کی طرف سے منہ موڑ لیا تھا۔ اچانک اسے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ تب پتہ چلا کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، ساتھ ہی اس کا نام بھی پکار رہا ہے۔ وہ فوراً اٹھا، یہ تو اماں کی آواز تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلائی اور تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر اماں پریشان کھڑی تھی۔ خیریت اماں، کیا ہوا؟ ساحل عمر نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ساحل، گیٹ پر کوئی ہے، کئی بار بیل ہو چکی ہے، اماں نے بتایا۔ اسی وقت ایک مرتبہ پھر بیل کی آواز سنائی دی۔ ساحل عمر نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی، 2 بج رہے تھے۔ یہ رات کے 2 بجے اس کے دروازے پر کون آ گیا؟ لائے اماں چابی دے، میں دیکھتا ہوں۔ ساحل، گیٹ کھولنے سے پہلے اچھی طرح تصدیق کر لینا کون ہے، اماں نے چابی اس کی طرف بڑھاتی کہا۔ گیٹ کے نزدیک پہنچ کر اس نے آواز لگائی، کون؟ صاحب جی دروازہ کھولیں، میں برابر کے بنگلے کا چوکیدار ہوں، ادھر سے آواز آئی۔ کیا ہوا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ صاحب جی اب دروازہ تو کھولیں، بتاتا ہوں، جلدی کریں، ہمارے صاحب پر دل کا دورہ پڑا ہے۔ دل کے دورے کا سن کر ساحل عمر نے جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کھولتے ہی 4 نقاب پوش تیزی سے اندر آئے۔ ایک نے کلاشنکوف کی نال اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، چلو اندر چلو۔